بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ سب کی خدمت میں بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا اور کیسے اللہ صبر اور شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا انعام ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ بچا تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کے قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہے اور سارا تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ بے شمار قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا تھا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دیں کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن بیوی کے زیادہ کہنے پر اس انسان نے ایک دن شب کے آخر میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر حال سے واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی تمنا پوری کر دے۔ جب وہ انسان دعا کر رہا تھا تو اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرما جائے۔ میں یہ سب دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی۔ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے غائب ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو غیب سے آواز آئی، وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواش ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے نجات دی، میں تیری اس نعمت و عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس موتی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کرے کہ اللہ لافانی دنیا اور زندگی کو روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہے اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھے اور صبر اور شکر ادا کرتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں صبر اور شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حرص و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔